الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آج کے اس حسین مجلس میں معزز و مکرم اساتذہ کرام کی موجودگی میں موجب علم کا عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورج کے سامنے بجلی کا چمکنا، لیکن بڑوں کا حکم مانتے ہوئے اپنی اصلاح کی غرض سے ایسی جرأت و ہمت کر رہا ہوں۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ عیسیٰ روح اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ کم و بیش 1,23,999 نبیوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ تمام کے تمام فرشتوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بحیرہ راہب نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ نستور راہب نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے عیسائی مورخ اور قلمکاروں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور پترکاروں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے ادیبوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے خطیبوں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے مقرروں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے مفسروں نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بڑے بڑے محدثوں نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ ہندوستان کے سپر اسٹار لیڈر مہاتما گاندھی نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ شجر و حجر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ بحر و بر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ خشک و وطن نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ جن و بشر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ حور و ملک نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ شمس و قمر نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ چرند و پرند نے کیا۔ جس نبی کا تذکرہ خود رب العالمین نے کیا۔ کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہاں آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کے صدقے میں صدیق کو صداقت ملی۔ جس نبی کے صدقے میں عمر کو عدالت ملی۔ جس نبی کے صدقے میں عثمان کو سخاوت ملی۔ جس نبی کے صدقے میں علی کو شجاعت ملی۔ جس نبی کے صدقے میں حمزہ کو شہادت ملی۔ جس نبی کے صدقے میں خالد کو دلیری اور بہادری ملی۔ جس نبی کے صدقے میں سورج کو گرماہٹ ملی۔ جس نبی کے صدقے میں چاند کو سرماہٹ ملی۔ جس نبی کے صدقے میں ستاروں کو جھلملاہٹ ملی۔ جس نبی کے صدقے میں ابشروں اور جھلوں کو خوبصورتی ملی۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ توریت میں موجود ہے۔ جس نبی کا تذکرہ زبور میں موجود ہے۔ جس نبی کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے۔ جس نبی کا تذکرہ دنیا کے تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں کا وہ مقدس سلسلہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چلا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک بند رہا۔ پھر اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور بگڑے ہوئے انسانوں پر رحم کھا کر ان کی رشد و ہدایت کے لیے عرض کی تپتی ہوئی سنگلاخ وادی اور چکیل میدان میں 12 ربیع الاول بروز پھر مطابق 22 اپریل 571 عیسوی 628 بجری صبح صادق کے بعد آفتاب کے نکلنے سے پہلے 4:45 پر اس نبی امی کا ظہور ہوا جس کا نام اس میں گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قضی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عبدان ہے۔ دوستو وہ ایسے نبی تھے کہ جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا۔ خنجر چلے ہوئے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا صحیح اور حقیقی مصداق تھا۔ اس ذات مقدس نے تمام کے تمام ظلم و ستم کے خلاف بغاوت بلند کیا اور تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مسیحائی کی۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پر بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے وجود کو مشقت میں ڈال رہی ہو، لوگ اس کے ساتھ اور اس کے چاہنے والوں کے ظلم و زور کے ساتھ وہ پہاڑ توڑتے رہے کہ جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے اور محقق کا قلب رک جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کو وطن کے ہوتے بھی وطن سے بے وطن کر دیا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا، حضرت خباب کو انگاروں پر بٹھایا گیا، حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے گئے، حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا، حضرت زبیر کی آنکھیں نکال دی گئی، حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔
مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار مکہ کہتا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں کیونکہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو، تم ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم انوار محمدی سے فیض یاب ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، درختوں کے پتے اور چھالوں کو کھا کھا کر دن گزار سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں ذرا سوچو کیسے سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کان کھول کھول کر سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم حج ادا کرتے ہیں، اگر ہم زکات دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو مکمل طور پر بجا لاتے ہیں، تب تو واقعی میں ہم سچے اور پکے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے مسلمان، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں مسلمان۔ مسلمانوں میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے بڑے بڑے ایٹم بم بنانا شروع کر دیے جائے، مسلمانوں میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ دشمنوں کے مقابلے کے لیے نئی نئی تدبیریں شروع کر دی جائے، مسلمانوں بلکہ میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ دشمنوں کے مقابلے تیر اور تلوار لے کر میدان جہاد میں کود جائے، مسلمانوں میں بلکہ آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقہ اپنا لیجئے۔ مسلمانوں میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ اپنا لیجئے، ساری دنیا خود بخود تمہارے قدموں تلے آ جائے گی۔ یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، زمین و آسماں چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔